اب ظاہر ہے ایجنسی تو ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی، اس لیے کہ جس حالت کا نام مرنا یہ موت ہے، اس حال میں دماغ بھی ہوتا ہے، دماغ کے اندر سیلز سارے موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ مرا ہوا آدمی جو ہے کسی قسم کی کوئی اطلاع قبول بھی نہیں کرتا اور نہ ہی اس اطلاع میں کوئی معنی پھیلاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سے انسپائریشن آ رہی ہے اس کے اور انسان کے درمیان میں کوئی ایک ایجنسی ہے، جس ایجنسی نے انسپائریشن قبول کرنے والی مشین کو یا ایجنسی کو کہہ لیجیے اپنا معمول بنایا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، وہ روح ہے۔ روح اطلاعات کو قبول کرتی ہے، پھر ان اطلاعات کا صدور مادی جسم پر کرنا چاہتی ہے، اور یہ جو یہاں پیدا ہونا ہے اس عالم ناسوت میں، وہ صرف اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح سے ایک الگ جسم بنوایا، مادی جسم بنوایا، اور اس مادی جسم کو محدود کر دیا، پابند کر دیا، اس لیے کہ اگر جسم محدود اور پابند نہ ہو تو اختیارات زیر بحث نہیں آتے۔ اختیارات اسی وقت زیر بحث آتے ہیں جب آپ محدود ہوں، آپ قید ہوں، جسے بتا فرمائے یا معاشر جن والانس سے استطاعت ہوں، کہ ایک گروہ جنات اور گروہ انسان، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم ہرگز نہیں نکل سکتے مگر روح کے ذریعے۔ اگر روح کا علم تمہیں حاصل ہو، اگر روح جو ایجنسی ہے ہمارے اور اس میں مادی جسم کے درمیان میں جو ایجنسی ہے اس سے آپ واقفیت حاصل کر لیں، تو پھر تمہیں یہ قانون معلوم ہو جائے گا کہ ٹائم اسپیس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، ٹائم اسپیس سے نکلنے کے کیا فارمولے ہیں۔ تو اس بنیاد پر تم اس زمین آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو کہ تم اپنی روح کا علم حاصل کر لو اور روح کا عرفان حاصل کرو۔ تو یہ سارے جو آپ نے کچھ پڑھا ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو علوم عطا کیے وہ دراصل انسپائر کیے۔ پیغمبروں نے تن من دھن لگا کر، کوشش کر کے، جدوجہد کر کے اس انسپائریشن کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس انسپائریشن کے بارے میں علوم سیکھے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بھئی یہ کوئی پیغمبروں کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے کہ لوگ کہتے صاحب پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندے ہوتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ ان کا انتخاب ہوتا ہے، خصوصی ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو عام بندہ تو اس انسپائریشن کے علم کو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو انسپائریشن قبول کرنے کے ماہر تھے اور اس انسپائریشن قبول کرنے کی وجہ سے تمام دنیا پر حکمرانی تھی، ان کی پرندوں پر بھی حکمرانی تھی، درختوں پر بھی حکمرانی تھی، جنات پر بھی حکمرانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حدود کو حکم دے سکتے تھے کہ بھئی جا کے خط ڈال دیں، جو ہواؤں کو روک سکتے تھے، جو ہواؤں میں سفر کرتے تھے، جو زمین کے تمام طبقات سے واقف تھے، کیا وہ بلقیس کے تخت کو خود نہیں لا سکتے تھے؟ غور طلب بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ تخت موجود ہو جائے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا کہ دربار میں کہ بھئی کوئی ہے بندہ جو بلقیس کا تخت لیا ہے؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی مخلوق کو کہ وہ جو انسپائریشن کا قانون ہے یہ ضروری نہیں کہ پیغمبروں کے لیے مخصوص ہے، اس میں اگر پیغمبروں کی طرز فکر اختیار کر کے کوئی آدمی جدوجہد کرے
تو اس میں جن بھی ہو سکتا ہے اور اس میں انسان بھی. لیکن اب جن نے بھی تو کہا ہے اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں تخت موجود ہو جائے گا. تو صاف مطلب ہے کہ جن کے پاس بھی یہ علم ہے دربار برخاست کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے دربار برخاست. تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ جن کے پاس بھی علم موجود ہے اس فائدے سے قبول کرنے کا اور ٹائم اسپیس کو لیس کرنے کا، اور اس بندے کے پاس بھی علم موجود ہے. اس بندے نے اس کا مظاہرہ کر دیا اس سے کم وقت میں جتنے وقت میں جن جو ہے وہ تک لا سکتا تھا. تو ثابت ہوا کہ انسپائریشن کا جو علم ہے وہ جنات کو بھی حاصل ہے، انسپائریشن کا علم جو ہے وہ انسانوں کو بھی حاصل ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو قسم ہے اس بات کی تشریح موجود ہے کہ وہ علم جو ہے جنات کے مقابلے میں انسان کو زیادہ ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں بیان کیا ہے. اب صورت یہ ہے کہ اس صلاحیت کو جو انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جنات سے زیادہ رکھی ہے، آپ چاہے تو حاصل کر لیں چاہے تو حاصل نہ کریں. جیسے ابھی میں نے سنا ہے کہ 20 سال سے ایک آدمی سلسلے میں ہے، اس کے ذہن میں یہی ہے کہ صاحب میں لکھپتی نہیں بنا کروڑپتی نہیں بنا، اور بھی ہوں گے یہاں ماشاءاللہ بہت سارے بھائی. تو اب یہ بھی ہے بھائی لکھپتی کروڑپتی بننے کے لیے کسی سلسلے میں داخل ہونے کی کیا ضرورت؟ لکھپتی کروڑپتی بننے کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں. جیسے اب دیکھیں کتنے پاکستان میں لکھپتی کروڑپتی ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ بھی کرنا شروع کر دیں، آپ بھی لکھپتی کروڑپتی بن جائیں. انسپائریشن کی قبولیت کس طرز فکر سے ہوتی ہے؟ اصل منشا کیا ہے؟ جب کوئی آدمی کسی سلسلے میں داخل ہوتا ہے، کسی کو استاد بناتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ سلسلے میں داخل ہونے کے بعد انسپائریشن میں وہ آ جاتا ہے. انسپائریشن تو اسے ہو رہی ہے بھائی، انسپائریشن تو پرندے کو بھی ہو رہی، انسان کو کیسی نہیں ہوگی؟ سلسلے میں آنے کے بعد استاد یہ کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں سے تخریب نکال کر تعمیر ڈال دیتا ہے، تاکہ جب وہ انسپائریشن کے قانون سے واقف ہو اور اس انسپائریشن میں معنی بنائے تو ان معنوں میں تخریب نہ ہو، تعمیر ہو. لیکن اگر کوئی تعمیری رخ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا تو ظاہر ہے استاد بھی کیا کرے گا. تو اب ہمیں یہ بات پتہ چلی، ایک جو روحانی آدمی وہ ہو سکتا ہے جو انسپائریشن کو قبول کرے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی طرز فکر سے قبول کرے. جو انبیاء نے کہا ہے اس پہ عمل کریں، اور اگر انبیاء کرام کی طرز فکر پر انسپائریشن قبول نہیں کرتے تو شیطانی طرز فکر بھی ہے. اب یہ جادو ٹونا ٹوٹکا یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی انسپائریشن ہی قبول کرنا ہے. لیکن اس انسپائریشن میں جب تخریب آ جائے گی تو وہ سارا کا سارا علم جو ہے استدراج ہو جاتا ہے. لیکن اس انسپائریشن میں جب تخریب آ جائے گی تو وہ سارا کا سارا علم جو ہے استدراج ہو جاتا ہے. اور جب انسپائریشن میں پیغمبرانہ درجے میں شامل ہوگی تو وہ سارا کا سارا علم جو ہے علم روحانیت ہو جاتا ہے، یا تفصیلی فارمیٹ ہوگا.